بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 69 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے بھائی بہن راوی اور متفق اور مفترق کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ بعض راوی ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں بھائی ہوتے ہیں، یا بعض راوی آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں، اور اسی طرح متفق اور مفترق کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 68 میں ہم نے تفصیل کے ساتھ صحابہ کرام، تابعین اور مخضرمین کا تعارف اور اس کی اہمیت بیان کی تھی، جس میں صحابی کی تعریف اور صحابی کی پہچان اصول حدیث کی کتاب میں کیوں کی جاتی ہے اور اس فن میں اس کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت اور فائدہ ذکر کیا، صحابہ کو معلوم کرنے کے طریقے ذکر کیے، اور ان میں ہم نے بیان کیا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ تواتر سے معلوم ہو، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شہرت سے اس کے بارے میں پتہ چلے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صحابی کے بتانے سے معلوم ہو، چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ثقہ تابعی بتائے، اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ وہ خود بتائے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی تھی اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی، صحابہ کی تعداد کے بارے میں گفتگو کی، وہ کون سے صحابہ کرام ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیث منقول ہے، اور اسی طرح فتویٰ بہت زیادہ دینے والے کون کون سے صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کے طبقات کون سے ہیں، افضل صحابہ کون سے ہیں، اور صحابہ کرام میں عبادل اربعہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے کون سے مراد ہوتے ہیں، آخری صحابی کون ہے، اور سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ کرام کون تھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے تابعی کے بارے میں ذکر کی تھی، تابعی کی تعریف اور تابعی کی معرفت کی اہمیت کیا ہے اور فائدہ کیا ہے، اس کو ذکر کیا۔ تابعین کے بارے میں کتابیں کون سی لکھی گئی تھی یہ ہم نے ذکر کی، اور اسی طرح تابعین کے طبقات، مخضرمین کا تعارف، فقہائے سبع اور افضل التابعین اور افضل التابعیات کے بارے میں تفصیل ذکر کی۔ آج کے سبق میں ہم ایک تو معرفت الاخوہ اور اخوات کے بارے میں گفتگو کریں گے، وہ کون سے راوی جو آپس میں بھائی ہیں یا وہ کون سے راوی جو آپس میں بہنیں ہیں، اور اس کا تعارف یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ محدثین میں سے دو بھائی حدیث نقل کرے اور یا دو بہنیں حدیث نقل کرے، تو اس کے بارے میں بھی محدثین نے باقاعدہ ایک فن اس کے بارے میں مختص کیا ہے اور اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اصول حدیث کے بعض مباحث بنیادی مباحث ہے اور بعض مباحث لطائف اور لطیف ابحاث میں سے شمار ہوتے ہیں، جن میں سے یہ مباحث بھی لطیف مباحث میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے، یعنی محدثین اس کو کیوں الگ طور پر ذکر کرتے ہیں، تو اس کا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض روات کے جو والد کے نام ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، تو بظاہر ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ دونوں بھائی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بھائی نہیں ہوتے۔ تو اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کون کون بھائی ہے اور کون بھائی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ذکر کرتے ہیں کہ مثلا عبداللہ بن دینار ہے اور عمرو بن دینار ہے، تو جو اس کو دیکھے گا عبداللہ بن دینار اور ابن دینار، تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، اور دینار ان کے والد ہیں، ان کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، ایک بیٹے کا نام عمر ہے، جبکہ حقیقت میں یہ الگ الگ بندے ہیں۔ تو لہٰذا محدثین اس لیے ان کو ذکر کرتے ہیں تاکہ کوئی اس کو ایک نہ سمجھے، اور جو حقیقت میں ایک ہے یعنی بھائی ہے تو ان کے بارے میں بھی تصریح کی جاتی ہے۔ تو یہ مثالیں انہوں نے دی ہے، بہت بہترین مثالیں انہوں نے دی ہے، 2 کی بھی مثال دی ہے، 3 بھائیوں کی بھی مثال دی ہے، 4 کی بھی، 5 کی بھی، 6 کی بھی اور 7 کی بھی۔ صحابہ کرام میں وہ کون سے 2 بھائی تھے جن سے حدیث منقول ہے، تو ایک عمر بن الخطاب ہے اور ایک زید بن الخطاب ہے۔ اسی طرح 3 بھائی اور جو صحابہ کرام میں بھی ہے ان میں حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت عقیل، یہ ابو طالب کے بیٹے تھے اور مشہور ہے بہت زیادہ۔ 4 راوی ہے اور یہ تبع تابعین میں سے ہے، اور یہ سب بھائی ہے اور سب محدثین ہیں۔ ایک سہیل
بن ابی صالح، عبداللہ بن ابی صالح، محمد بن ابی صالح اور صالح بن ابی صالح. تو یہ 4 بھائی تھے اور ان کے والد ابو صالح تھے. اسی طرح 5 بھائی اور یہ اتباع تابعین میں ہے. یہ عیینہ کے بیٹے تھے، سفیان بن عیینہ، آدم بن عیینہ، عمران بن عیینہ، محمد بن عیینہ، ابراہیم بن عیینہ. اسی طرح 6 کی مثال دی ہے اور یہ تابعین میں سے ہے اور یہ سیرین کے بیٹے ہیں، محمد بن سیرین، انس بن سیرین، یحییٰ بن سیرین، معبد بن سیرین، حفصہ بن سیرین، کریمہ بنت سیرین. تو بہرحال یعنی چند بھائی ہے اور 2 بہنیں ہیں. 7 کی مثال اور یہ صحابہ کرام کی مثال ہے. مقرن کے بیٹے ہیں، نعمان بن مقرن، ماقل بن مقرن، عقیل بن مقرن، سوید بن مقرن، سنان بن مقرن، عبداللہ بن مقرن اور عبد الرحمن بن مقرن. تو بہرحال یہ مثالیں انہوں نے دی ہے. اور اس فن پہ کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک تو کتاب الاخوہ ہے ابن مطرف الاندلسی کی، اور ایک کتاب الاخوہ ہے ابو العباس سراج کی. تو یہ اخوہ اور اخوات کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے. اب متفق اور مفترق کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. متفق اور مفترق کا مطلب کیا ہے؟ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ روات اور ان کے والد کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں، لکھائی میں بھی اور بولنے میں بھی، جبکہ وہ مختلف لوگ ہوتے ہیں. یعنی ایک نام کے ان کے والد کے نام بھی ایک ہے، ان کے دادا کا نام بھی ایک ہے، اور بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک شخص ہے لیکن ان کے اشخاص زیادہ ہوتے ہیں. اس کی مثالیں دی ہے جیسے خلیل ابن احمد ہے تو 6 شخصیات ایسی ہے کہ جن کا نام خلیل ابن احمد ہے. تو اب اگر کسی کو یہ پتہ نہ ہو کہ خلیل ابن احمد کے نام کے 6 راوی ہیں اور ان کا درجہ اور مقام بھی مختلف ہے تو وہ سب کو ایک ہی سمجھے گا، جبکہ یہ مختلف ہے. دوسری مثال عمر بن الخطاب ہے تو عمر بن الخطاب کے نام سے 6 شخصیات ہیں جن کا نام ہی عمر بن الخطاب ہے. اس طرح احمد بن جعفر ابن حمدان ہے تو 4 ایسے لوگ ہیں جن کا نام احمد بن جعفر ابن حمدان ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی محدثین متفق اور مفترق کے بارے میں باقاعدہ کتابیں کیوں لکھتے ہیں؟ اور تو اس کی اہمیت اور فائدہ بہت زیادہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ بظاہر لوگ سمجھیں گے کہ یہ ایک شخص ہے، جبکہ حالانکہ وہ پوری جماعت کا نام ہے، یعنی الگ الگ لوگ ہیں. تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے محدثین کتابیں لکھتے ہیں. اور اسی طرح ان میں اس بات کی تمیز بھی ہو جائے گی کہ سب ایک درجے کی بھی نہیں ہے. بعض مرتبہ ایک ثقہ ہوتا ہے، دوسرا ضعیف ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو ثقہ سمجھے اور تمام جگہ اس کو ثقہ قرار دے دے، یا برعکس یعنی اس کے ذہن میں ضعیف ہو اور سب جگہ اس کو ضعیف قرار دے. تو بہرحال یہ آگے ذکر کرتے ہیں کہ جب کوئی راوی ایک زمانے میں بھی ہو تو پھر اس کی وجہ سے بہت زیادہ شبہ ہو جاتا ہے. یعنی مثلا خلیل ابن احمد اگر ایک زمانے کے آدمی ہو اور کئی لوگ ہو تو پھر سند میں اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ ان کے شیوخ بھی بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. متفق اور مفترق کے بارے میں کون سی کتابیں لکھی گئی ہے؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المتفق والمفترق، اور ایک محمد بن طاہر کی کتاب ہے الانساب المتفقہ. آپ اگر دیکھ لیں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان علماء کرام میں سے ہیں جنہوں نے اصول حدیث پر بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور ان کے تقریباً تمام انواع پر کتابیں ان کی ہیں. اس وجہ سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے قل فن من فنون الحدیث الا وقد صنف فیہ الخطیب کتابا مفردا. اصول حدیث کے بہت کم انواع ہے جس پر خطیب بغدادی نے مستقل کتاب نہ لکھی ہو. تو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حدیث میں بہت بلند مقام دیا تھا. راویوں کے پہچان کے بارے میں کہ کس سند میں جو خلیل ابن احمد ہے یہ کون سا والا ہے اور دوسری سند میں خلیل ابن احمد یہاں کون سا ہے. تو اس فن میں ان کی بہت زیادہ مہارت ہے، لہٰذا ان کی یہ کتاب بہت عمدہ ہے اور یہ کتابیں ان کی چھپی بھی ہیں. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا سبق نمبر 69، وہ ایک تو اس میں ہم نے اس نوع کا ذکر کیا تھا کہ
بھائی بھائی راوی یعنی اخوہ اور اسی طرح بہنیں راوی، ان کے بارے میں بحث کی، جس میں ہم نے اس کا تعارف بھی ذکر کیا تھا، فائدہ بھی ذکر کیا اور مثالیں بھی ذکر کی، اور اس بارے میں جو کتابیں لکھی گئی تھی وہ کتابیں بھی ذکر کر دی۔ دوسری جو نوع ہے وہ متفق اور مفترق ہے۔ متفق اور مفترق کے الفاظ کو بھی آپ دیکھ لیں، یعنی بظاہر تو اتفاق نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ مختلف ہوتے ہیں، تو لہٰذا متفق اور مفترق اس کو کہتے ہیں کہ ایک نام کے کئی راوی ہو، یعنی ان کے نام، ان کے والدین کے نام، کنیت، نسبت وغیرہ ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی پھر ہم نے مثالیں بھی ذکر کر دی۔ اس فن کی اہمیت اور فائدہ بھی ہم نے ذکر کر دیا کہ اگر اس کی پہچان نہ ہو تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض ضعیف ہوتے ہیں اور بعض صحیح ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ضعیف کو صحیح سمجھ لے یا صحیح کو ضعیف سمجھ لے، جس کی وجہ سے سند پر فرق پڑے گا۔ اس کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی تھی وہ کتابیں بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم مؤتلف اور مختلف کے بارے میں اور متشابہ روات کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔